کہ جنت کا پاس اسی کو ملے گا جس کے پاس امام حسن پاک علیہ السلام کی محبت کا سرٹیفکیٹ ہوگا۔ ایسے آغاز کروں اس پروگرام کا سمجھ نہیں آتا کہ اس مکرم، اس محتشم بارگاہ میں میں اور آپ مل کر انشاءاللہ، بلکہ ہم سب مل کر اپنی عقیدتوں کے نذرانے پیش کریں گے، جس بارگاہ میں صبح و شام کروڑوں درود و سلام پیش کیے جاتے ہیں۔ وہ بارگاہ وہ ہے ناظرین جس ہستی کے ناز فرشتے خود اٹھاتے ہیں، یعنی جن کو جبرائیل امی علیہ السلام سدرہ سے آ کر باقاعدہ جھولا جھلاتے ہیں اور کشتی کھلاتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے آغاز کر رہا ہوں کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ان کے بارے میں نہ بتلاؤں جو اپنے نانا نانی کے لحاظ سے سب لوگوں سے بہتر ہے؟ کیا میں تمہیں ان کے بارے میں نہ بتلاؤں جو اپنے چچا اور پھپھی کے لحاظ سے سب لوگوں میں بہتر ہیں؟ اور کیا میں تمہیں ان کے بارے میں نہ بتلاؤں جو اپنے ماں باپ کے اعتبار سے سب لوگوں سے بہتر ہیں؟ پھر سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ حسن و حسین علیہ السلام ہیں۔ ناظرین کرام، یعنی وہ امام پاک، وہ حسن پاک علیہ السلام جو سبط پیمبر ہیں، وہ امام حسن پاک علیہ السلام جن کو کائنات کے سرور، کائنات کے تاجدار، کائنات کے سردار، سرداری کا باقاعدہ شرف عطا فرمائیں کہ جن کی مودت اگر کسی کے پاس ہو، ذہن میں رکھیے، جن کی مودت اگر کسی کے پاس ہو تو اس کے پاس جنت کا پاس ہوا کرتا ہے۔ یعنی جو سید بھی ہیں، جو طیب بھی ہیں، جن کو میں امین بھی کہوں، جن کو میں تقی بھی کہوں، جن کو میں ذکی بھی کہوں، جن کو میں صفت اللہ بھی کہوں، جن کو میں مجتبی بھی کہوں، جن کو میں شبیہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کہوں، کہ جو سر سے لے کے سینہ مبارک تک، سر اقدس سے لے کر سینہ مبارک تک بالکل شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جن کو میں امام المتقین بھی کہوں، جن کو میں سبط رسول بھی کہوں، جن کو میں سبط اکبر بھی کہوں، جو ریحانت الرسول بھی ہیں، اور جن کی فضیلت کو مجھ جیسا گناہگار کیا بیان کرے صاحب، کہ جن کی فضیلتوں کو قرآن اپنی آیات کے اندر چمکائے کہ کل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى کی جو یوں کہیے کہ عملی تفسیر ہیں، وہ بنیادی طور پہ امام حسن پاک علیہ السلام ہیں، جو آیت تطہیر میں چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، جو آیت مباہلہ میں روشن نظر آتے ہیں، جو آیت اطعام میں مہکتے نظر آتے ہیں، جو سورہ کوثر کی عملی تفسیر نظر آتے ہیں، جن کے فضائل ناظرین ہم جیسے گناہگاروں کے بیان سے باہر ہے۔ ذرا سوچئے، بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں کہ کسی شخص کو کسی قبیلے کی، کسی کمیونٹی کی، کسی ملک کی سرداری مل جاتی ہے، اس کا بڑا احترام و احتشام ہوتا ہے۔ اس دنیا نے، کائنات نے ختم ہو جانا ہے، دو ہی جگہ رہ جائیں گی، یا جنت رہ جائے گی یا دوزخ رہ جائے گی، جس کو دوام ناظرین ذرا سوچئے، جنت کی سرداری کا تاج، نوجوانوں کی سرداری کا تاج، جن کے سر اقدس پر سجا، ہم ان کو اپنے عقیدوں میں اور اپنی عقیدت میں امام حسن پاک علیہ السلام کہتے ہیں۔ امام حسن پاک علیہ السلام ناظرین، جن کی توقیر ناظرین اس دو جہاں میں اس طرح سے چمکتی اور مہکتی ہے کہ جن کی عزت بنیادی طور پر سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت ہے، جن کی تعظیم سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم ہے، جن کی توقیر سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توقیر ہے، جن کی محبت مجھے کہنے دیجئے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے، اور جن کی دشمنی بنیادی طور پر سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی ہے۔ کیا میرے آپ کے ذہن میں وہ روایت نہیں ہے کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے اللہ کی خاطر محبت کرو اور میرے اہل بیت سے میرے سبب سے محبت کرو؟ اور وہ منظر کیا خوبصورت ہوگا صاحب، کیا خوبصورت ہوگا جب اس کائنات میں آپ تشریف لائے ہوں گے۔ تو انتظار ہو رہا ہے کہ اب جبرائیل امی تشریف لائیں گے، کیونکہ وہ جو پردوں کے اندر نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے تھے، اب ان ناموں کو آشکار کرنے کا وقت ہے۔ یعنی جن کا نام جبرائیل علیہ السلام خود اللہ کی طرف سے لے کر آئیں، ان کو ہم اپنی عقیدت میں امام حسن پاک علیہ السلام کہتے ہیں۔ جن کو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی گٹھی، اپنی میٹھی گٹھی، اپنی پیاری گٹھی، اپنی حسین سی اور خوشبودار گٹھی پلائیں، ان کو ہم حسن پاک علیہ السلام کہتے ہیں۔ جن کے دائیں کان میں سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آذان دیں اور بائیں کان میں اپنی میٹھی سی سلیلی سی، یعنی اس کائنات کی سب سے زیادہ میٹھی آواز میں اقامت دیں، ان کو ہم اپنے عقیدے میں حضرت امام حسن پاک علیہ السلام کہتے ہیں۔ اور جن کو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مبارک کاندھوں پر اٹھائیں، یعنی جو راکب دوش پیمبر ہیں، اور اٹھانے کے بعد یہ اعلان فرمائیں کہ یا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر، اور جو اس سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت کر، ہم ان کو اپنے عقیدے میں، اپنی محبت میں امام حسن پاک علیہ السلام کہتے ہیں۔ اور مجھے کہنے دیجئے جملہ کہ کل بروز محشر جب جنت پہ داخل ہونے والے جنت میں داخل ہوں گے نا صاحب،
تو ذہن میں رکھیے گا میں نے جو جملہ ابتدا میں ادا کیا کہ جنت کا پاس اسی کو ملے گا جس کے پاس امام حسن پاک علیہ السلام کی محبت کا سرٹیفکیٹ ہوگا.